یہ جو حضور کے میلاد پر اعتراض کرتے ہیں لوگ، میلاد منانے پر کہ جی آپ محفلیں کیوں کرتے ہو، لائٹنگز کیوں کرتے ہو، ساؤنڈ لگاتے ہو، نعتیں پڑھتے ہو، کیوں اتنا خرچہ کرتے ہو، کیوں اتنا خرچہ کرتے ہو؟ اللہ پاک فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جو میں نعمت تمہیں عطا کروں اس کا خوب چرچا کرو، شور مچا مچا کر لوگوں کو بتایا کرو کہ اللہ نے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی ہے۔ تو سوچو جب اللہ تم پر کوئی نعمت عطا کرے تو اللہ فرماتا ہے اس کا چرچا کرو، یعنی خاموشی سے نہ بیٹھو۔ چرچا کرنا کبھی خاموشی سے ہو سکے کہ بندہ دل میں شکر ادا کر لے تو کہے جی میں نے چرچا کر دیا۔ چرچا کرنے کا تو مطلب ہی یہ ہے کہ اس کا بتاؤ، لوگوں کو کھل کر بتاؤ۔ تو بھئی اللہ کی ہر نعمت جو اللہ عطا کرے اس پہ چرچا کرو، تو جو ساری نعمتوں کی وجہ ہو، جو تمام کل نعمتوں کا سبب ہو، ہر نعمت جس کا صدقہ ملی ہو وہ نعمت آ جائے۔ رب تعالیٰ کی نعمت پہ لاکھوں سلام، تو اس نعمت کے چرچے ہم کیوں نہ کریں؟ یہ تو نعمت عظمیٰ ہے، سب سے بڑی نعمت ہے اللہ کی، سب سے بڑی، اور ایسی رحمت ہے۔ اللہ فرماتا ہے جب میں فضل کروں، آپ جانتے ہیں فضل کیا ہے؟ فضل کسی عمل کا بدلہ نہیں ہوتا۔ ایک بچہ محنت کر کے کلاس میں فرسٹ پوزیشن حاصل کر لیتا ہے، جماعت میں اول آ جاتا ہے، یا کوئی ہنر سیکھتا ہے، کوئی اچھا کام کرتا ہے کوئی انسان، تو اس کو اس کے بدلے میں جو انعام دیا جاتا ہے، وہ فضل نہیں ہوتا، وہ فضل نہیں ہوتا، وہ تو بدلہ ہوتا ہے، وہ دینا چاہیے۔ فضل اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس کے لیے ہم نے محنت نہ کی ہو، کوشش نہ کی ہو، اور بغیر محنت کے، بغیر کوشش کے، بغیر چاہنے کے اللہ پاک ایسی عطا کر دے جس کے انسان قابل ہی نہ ہو، اس کی اوقات اور حیثیت اور نیت اور اس کے عمل سے بڑھ کر اس کو جو عطا کی جائے اسے فضل کہتے ہیں۔ تو اللہ کریم وہ وحدہ لا شریک، وہ نور السماوات والارض، وہ مالک فرماتا ہے کہ جب میں تمہیں فضل عطا کروں، کوئی تم پہ فضل کروں تو میرا شکر کیا کرو اور خوشیاں منایا کرو، خوشیاں منایا کرو جب میں کوئی بھی فضل تم پہ کر دوں۔ اب سوچیں اللہ نے جو ہم پر عطائیں کی ہیں، بشارات عطا فرمائی ہیں، نعمتیں عطا فرمائی ہیں، یہ ہماری محنت کے سبب ہے؟ یہ ہماری کوشش کے سبب ہے؟ نہیں، یہ اللہ کا فضل ہے۔ اور اللہ کا سب سے بڑا فضل کیا ہے؟ سب سے بڑا کہ ہمیں وہ امام الانبیاء کی امت میں پیدا فرما دیا۔ اللہ فرماتا ہے میں جب بھی تم پر کوئی فضل کروں تو تم خوشیاں مناؤ، تم اس بات پر خوشیاں مناؤ۔ تو جو سب سے بڑا فضل ہو، جو ہر فضل کا سبب ہو، جس کے صدقے سے بے شمار اللہ فضل فرما دے، جب اس حبیب اعظم خاتم النبیین کی آمد ہو تو ہم کیوں نہ خوشیاں منائیں، کیوں نہ چراغاں کریں، کیوں نہ گھروں کو سجائیں، ان کے آنے پر روشنیاں کیوں نہ کریں، جو کائنات کی سب سے بڑی روشنی ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تمہاری طرف اللہ کی جانب سے نور آیا ہے، نور آیا ہے۔ کئی کہنے والے کہتے تھے جی اس نور سے مراد قرآن پاک ہے، حالانکہ وہ یہ نہیں جانتے کہ یار کتاب مبین کا تو اللہ نے ذکر کر دیا ہے، کتاب کا تو ذکر اللہ نے الگ سے کر دیا ہے کہ تمہاری جانب ایک نور آیا ہے اور کتاب آئی ہے۔ وہ نور والی کتاب بھی اس نور والے حبیب کے صدقے میں ملی ہے۔ وہ جو کتاب نور ہے جس میں آیات نور کی ہیں، جس کے حرف نور کے ہیں، جس کے ہر حرف سے علم کا نور پھوٹتا ہے، مشکلوں کے حل ملتے ہیں، عقیدوں میں بہتری آتی ہے، ایمان کی حلاوت ملتی ہے۔
یہ سارا سلیبس جو اللہ نے نور والا نازل کیا ہے اس صاحب قرآن کے صدقے میں کیا ہے، ان کی وجہ سے کیا ہے. تو یہ ہماری لائٹنگز کرنا کیا ہے بھائی؟ ہم جتنے بھی بلب لگا لیں، ہم کتنے لگا لیں گے؟ سیدہ طیبہ طاہرہ بی بی آمنہ پاک فرماتی ہیں، امام کائنات کی والدہ پاک، حضور کی والدہ پاک فرماتی ہیں کہ جب آقا علیہ السلام کا وجود بشری میرے شکم میں تھا، میرے پیٹ میں تھا، تو فرمایا کہ مجھے خواب میں انبیاء کرام کی زیارتیں شروع ہو گئی. حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کئی انبیاء خواب میں تشریف لائے وقتاً فوقتاً، اور فرماتی ہیں کہ ہر نبی آ کر مجھے مبارکباد دیتا، اور ہر نبی فرماتا کہ اے بی بی، اے بختوں والی بی بی، تجھے مبارک ہو، تو ساری کائنات کے امام اور سردار کی والدہ ہے. آپ فرماتی ہیں کہ حضرت آدم صفی اللہ بھی تشریف لائے، حضرت نوح نجی اللہ بھی تشریف لائے خواب میں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ بھی تشریف لائے، حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ بھی تشریف لائے، حضرت داؤد بھی تشریف لائے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ بھی تشریف لائے، حضرت عیسیٰ روح اللہ بھی تشریف لائے، اور سبھی آ کے مجھے مبارکیں دیا کرتے تھے. اور پھر آپ فرماتی ہیں کہ جب حضور کی ولادت ہوئی، جب وہ لمحہ آیا خلوت سے جلوت میں اسرا کا چاند، وہ نکلا جس وقت مسعود بطحا کا چاند، جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام. فرماتی ہے کہ جب حضور کی ولادت باسعادت ہوئی تو فرماتی ہے کہ نور میرے گھر میں آ گیا، نور، اور فرمایا میرا جسم نور سے بھر گیا اور نور مجھ سے ظاہر ہوا. بی بی آمنہ پاک فرماتی ہے کہ مجھ سے نور ظاہر ہوا اور میرا پورا گھر نور و نور ہو گیا، پورا گھر. اور پھر فرماتی ہے کہ اس نور کی چمک اتنی تھی، اس نور کی وسعت اور رفت اتنی تھی، اور اس نور کی وجہ سے نظر ایسی تھی. فرماتی ہے کہ میں نے شام کے محلات دیکھ لیے، مکہ شریف کہاں اور شام کہاں، دوسرے ملک میں. فرمایا وہ محلات روشن ہوئے، میں نے خود دیکھے، اور فرمایا میں نے دیکھا کہ اللہ رب العزت نے، اس رب العالمین نے، اس احکم الحاکمین نے فرشتوں کو جھنڈے دے کر بھیجا، جھنڈے پکڑا کر بھیجا، اور فرمایا کہ حضور کی عظمت کے جھنڈے مشرقوں میں گاڑ دیے گئے. پھر میں نے دیکھا حضور کی عظمتوں کے جھنڈے مغربوں میں گاڑ دیے گئے. پھر دیکھا کہ دنیا کے درمیان میں کعبۃ اللہ کی چھت پر حضور کی عظمت کے جھنڈے گاڑ دیے گئے. فرمایا بتایا یعنی یہ گیا کہ اول بھی ان کا ہے، آخر بھی ان کا ہے، ظاہر بھی ان کا ہے، باطن بھی ان کا ہے، مشارق بھی ان کے ہیں، مغارب بھی ان کے ہیں، شروع بھی ان کا ہے، آخر بھی ان کا ہے، اور درمیان بھی ان کا ہے، سب کچھ انہی کا ہے. اس لیے اس حبیب کی امت ہمیں بنایا اور فرمایا تم بہترین امت ہو، ساری امتوں سے بہترین امت ہو. کیونکہ تم امام الانبیاء، سید الانبیاء، سید الاولین والآخرین کی امت ہو. تو اس لیے میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ سب کو بہت مبارک ہو، پھر سے 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 بہت مبارک ہو. آقا کریم فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں میرے بعد، میرے وصال کے بعد میری امت آئے گی جنہوں نے مجھے ظاہری طور پر دیکھا نہیں ہوگا،
اور وہ مجھے دیکھنے کی خاطر، بس مجھے دیکھنے کی خاطر اپنا گھر بار، اپنا مال، اپنی جان تک لٹانے کو تیار ہوں گے. اور حضور فرماتے ہیں وہ مجھے بن دیکھے ایمان لے آئیں گے. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں ان لوگوں کو 7 مرتبہ مبارکباد عطا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے دیکھا تو نہیں پر پھر بھی مجھے مانتے ہیں، وہ پھر بھی میرے ترانے گاتے ہیں، پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے تو دیدار کا عالم کیا ہوگا. چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ تو شان ہے خدمت گاروں کی، تو سردار کا عالم کیا ہوگا. جس وقت تھے خدمت میں ان کی ابو بکر و عمر عثمان و علی، ہائے ہائے سبحان اللہ، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا. تو اس لیے میں نے بار بار مبارکباد پیش کی ہے. اور ہم ایک دوسرے پر بھی گواہ ہیں، اور اللہ تو گواہ ہے ہی، اور فرشتے بھی گواہ ہیں. اور یہ معمولی باتیں نہیں ہوتی اس طرح کی نا کہ ہم جب اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں تو ہم، آپ جانتے ہیں کہ آقا فرماتے ہیں جس طرح سے ایک حدیث پاک ہے بڑی، اس معاشرے میں ہمارے بڑی ضرورت ہے ایسی باتوں کی. فرمایا کہ کئی لوگ ایسے جملے، ایسے کلمات بول دیتے ہیں جس میں وہ کوئی حرج نہیں سمجھتے کہ بھئی یہ بات کہنے میں کون سا حرج ہے، پھر کیا ہوا کہہ دی. فرمایا لیکن اس وجہ سے، کوئی جملہ کہنے کی وجہ سے، کوئی ایک بات کہنے کی وجہ سے بعض لوگوں کو 70 سال جہنم میں جلنا پڑے گا، ایک بات کہنے کی وجہ سے. حالانکہ وہ یہ سمجھتے ہوں گے دنیا میں کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے ہمیں جہنم میں ڈالا جائے. اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں بعض عمل وقت کے لحاظ سے جو ٹائم کی ڈیوریشن ہوتی ہے، چند لمحات کا عمل، چند لمحات کا عمل اور آسان عمل، ایسے ایسے عمال ہیں کہ ایک عمل کی وجہ سے اللہ پاک بخش دے گا، اس کے گناہ معاف فرما دے گا، اور ہمیں نہیں پتا ہوگا کہ یار ہم نے کون سا ایسا بڑا عمل کر لیا کہ جو اللہ نے بخش دیا. کیونکہ ہم بخشش کے قابل تو نہیں ہیں. اگر ہمارے اعمال کو دیکھا جائے ہم بالکل بھی بخشش کے قابل نہیں ہیں. عدل کرے تے تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے، پر فضل کرے تے بخشے جامن میں ورگے بھی منہ کالے. تو عمل کے لحاظ سے تو ہم بالکل بھی بخشش کے قابل نہیں ہیں. تو ان پیاروں کے صدقے، اللہ کے حبیب اور حبیب کے پیاروں کے صدقے، خدمت گاروں کے صدقے اللہ کریم بے حد و حساب مغفرت اور بخشش عطا فرمائے گا. تو ہمیں اس وقت جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے حضور کی سیرت. اور جتنے لوگ جہاں پر موجود ہیں یا جتنے لوگ کیمرے کی وساطت سے دیکھ رہے ہیں، جہاں جہاں بھی اس گناہگار کی آواز پہنچ رہی ہے، تو ہمیں ضرورت ہے آقا علیہ السلام کی سیرت پہ عمل کرنے کی. بس یہ بات یاد رکھیں. باقی بنیادی جو باتیں ہیں، ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں کہ جی میلاد منانا چاہیے یا نہیں منانا چاہیے، اس پہ لنگر بانٹنا چاہیے، لائٹنگ کرنی چاہیے، سٹیج لگانا چاہیے، خرچہ کیوں کرتے ہیں، اور یار ان باتوں سے نکل جائیں. اب 1500 سال ہونے کو آئے، 1500 سال، 1450 سال ہو گئے ہیں، تو ابھی تک امت انہی باتوں میں ہی پھنسی ہوئی ہے. محفل کیوں کر لی، یہ بات کیوں کر دی، فلاں بات کیوں کر دی. اور یار ساری امت نے قیامت تک انہی باتوں میں رہنا ہے، کب نکلنا ان باتوں سے. کسی اللہ والے کے لڑ لگ جائیں، بس اس کا حل یہ ہے. جب اللہ والے کی نسبت میں نہیں نہ آتے ہیں تو انہی باتوں میں رہتے ہیں. حضور نور تھے کہ بشر تھے، علم غیب تھا یا نہیں تھا، فلاں بات تھی یا نہیں تھی، یہ شان ہے یا نہیں ہے، فلاں اختیارات ہیں یا نہیں ہیں. بھائی کن چکروں میں پڑے ہو؟ صحابہ کی فلاں بات ہو گئی، فلاں کا فلاں سے اختلاف تھا، ایسے تھا، بس یہی باتیں رہ گئی.
اللہ والے کے لڑ لگو کسی، جو آپ کو ان جھمیلوں سے، ان فضولیات سے اور وقت کے ضیاع والی باتوں سے نکال کر اللہ کے نور کی طرف لے جائے، حضور کی بارگاہ تک لے جائے، حضور کی محبت آپ کے دلوں میں موجزن کر دے اور آپ کو حضور کے رستے پہ گامزن کر دے۔ جب حضور کی محبت کے ساتھ حضور کے رستے پہ انسان چل پڑتا ہے نا، تو یہ سارے مسئلے خود ہی سمجھ آ جاتے ہیں، ہر بات سمجھ آ جاتی ہے۔ صحابہ کرام اپنی آنکھوں سے دیکھا کرتے تھے، اور یہ بات یاد رکھیں، صحابہ یہ نہیں پوچھتے تھے کہ یا رسول اللہ ہم نے فلاں بات سنی ہے، اب جو کم و بیش 1.25 لاکھ صحابہ ہیں وہ ایک ہی وقت میں تو سب صحابہ نہیں نہ بن گئے، کتنے سال لگے، کبھی 10 صحابہ کرام ہیں، کبھی 40 ہیں، کبھی 100 ہیں، کبھی 500 ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ تعداد بڑھتی گئی۔ تو جو نئے صحابہ ہوتے تھے، حضور کے غلام بنتے تھے، تو وہ کیا کہ تصدیقیں کرنا شروع کر دیتے تھے کہ یا رسول اللہ ہم نے سنا کہ آپ نے چاند بھی توڑا تھا، کیا ایسا ہوا تھا؟ آپ نے سورج بھی موڑا تھا، کیا ایسا ہوا تھا؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ یا رسول اللہ آپ کو کوئی غیب کی خبر بھی ہے؟ آپ کوئی غیب بھی جانتے ہیں؟ تو غیب سے مجھے اعلیٰ حضرت کا اکثر وہ شعر یاد آ جاتا ہے کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، نہاں ہوتا ہے چھپا ہوا، یا رسول اللہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اور جس حبیب سے رب نہیں چھپا اس سے کون سا غیب چھپ گیا؟ جو غیبوں کا غیب ہے، جو کبھی کسی کے سامنے نہیں آتا، تو اس حبیب کو اپنے پاس بلا کر اپنے جلووں سے بھرپور کر دیتا ہے۔ قصہ طور و معراج سمجھے کوئی بے ہوش اور جلووں میں گم ہے کوئی، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ تو یا رسول اللہ کیا ایسا بھی تھا، ویسا بھی تھا، فلاں بات بھی تھی؟ یار کن چکروں میں؟ صحابہ تو بس یہ کہتے تھے کہ یا رسول اللہ بس آپ اور آپ کا اللہ جانتا ہے سب کچھ، بس حضور کوئی بات فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں آپ کا اللہ جانتا ہے۔ ان کو محبت کس نے سکھائی تھی؟ محبت سکھائی نہیں جاتی، محبت تو سکھائی نہیں جاتی، یہ تو ہو جاتی ہے، محبت کی جاتی ہے۔ صحابہ کرام کو کس نے کہا کہ جب حضور آپ کو اپنے حجرے سے پردہ ہٹا کر دیکھے تو تم نمازیں توڑ کر حضور کو دیکھنے کی نیت کر لو کہ یار حضور کا دیدار نہیں ہوا، کل پرسوں سے حضور کا دیدار نہیں ہوا، تو چلو نماز تو پھر پڑھ لیں گے، اب دیدار کی جو نماز ہے یہ مل جائے، اس نماز کی تو قضا ہے، اس نماز کی قضا نہیں۔ نمازیں جو قضا ہوں تو ادا ہوں، محبت کی نمازیں پھر کب ادا ہوں؟ دوبارہ وقت نہیں ملتا۔ تو دیکھیں کیسی بات ہے، حضور نے فرمایا، حضور جان گئے کہ میرے صحابہ ان کا رخ تو قبلے کی طرف ہے، لیکن یہ میری طرف رخ کرنے لگے ہیں، یہ کعبے کی طرف رخ کرنے لگے ہیں۔ حضور نے کہا چلو ابھی ان کی یہ نماز مکمل ہو جائے پھر ان کو دیدار کروا دیں۔ حضور نے یہ جان کر پردہ پھر سے آگے کر دیا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم قریب تھا کہ ہم سبھی نمازیں توڑ دیتے، ہمیں سمجھ آ گئی تھی کہ حضور ہمیں دیکھ رہے ہیں، حالانکہ رخ ادھر تھا، تو جان گئے کہ ادھر سے ہمیں آقا دیکھ رہے ہیں۔ دیکھنے کی بھی کوئی آواز ہوتی ہے، دیکھنے کی کوئی آواز ہوتی ہے، پردہ ہٹانے کی کوئی آواز ہوتی ہے، اور پھر صحابہ کی نمازیں، وہ ایک مجنون ایک دیوانہ کی طرف جا رہا تھا تو ایک بندہ نماز پڑھ رہا تھا، وہ دیوانہ سا بندہ اس کے آگے سے گزر گیا کسی مجازی محبت میں، تو نماز پڑھنے والے نے بعد میں اسے کہا کہ یار تمہیں سمجھ نہیں ہے، تمہیں عقل نہیں ہے، میں نماز پڑھ رہا تھا تم میرے آگے سے گزر گئے، تمہیں پتہ نہیں لگا؟ وہ کہنے لگا یار خدا کی قسم مجھے تو پتہ ہی نہیں لگا،
اس نے کہا تمہیں کیوں پتا نہیں لگا؟ اس نے کہا یار میں تو اپنے محبوب کو دیکھ رہا تھا، میں تو اپنے محبوب کو دیکھ رہا تھا تو مجھے پتا نہیں لگا، تو کیا تم اپنے محبوب کو نہیں دیکھ رہے تھے؟ اے نماز پڑھنے والے، تو کس کی نماز پڑھ رہا تھا؟ تو اپنے، اس کا مطلب تو اپنے محبوب کو دیکھ نہیں رہا، تیری توجہ میں کمی تھی تو تجھے پتا چلا نا کہ میں تیرے آگے سے گزر گیا ہوں، ورنہ جیسے مجھے پتا نہیں لگا تجھے بھی پتا نہ لگتا۔ تو یار وہ صحابہ کی نمازیں تھیں، صحابہ کرام کی، جن کی نمازوں میں اتنی یکسوئی ہوتی تھی، اتنی توجہ اللہ ہوتی تھی، انہیں خبر نہیں ہوتی تھی کسی بات، لیکن ایک بات کی خبر تھی۔ فرماتے ہیں صحابہ فرماتے ہیں قریب تھا ہم نمازیں توڑ دیتے اور حضور کی زیارت کرتے، لیکن حضور نے پھر سے پردہ آگے کر دیا۔ صحابہ یہ بھی جان گئے کہ حضور نے پردہ آگے کر دیا ہے، اب نماز مکمل کرو۔ صحابہ کو یہ کس نے بتایا کہ اگر حضور نماز میں کبھی دیر سے تشریف لائیں، پیچھے سے تشریف لائیں، تو تم نمازوں کی قطاروں کو کھول دینا۔ بھائی نماز میں تو فاصلہ ایک مقتدی کا دوسرے مقتدی سے، جب صف میں کھڑے ہوتے ہیں تو فاصلہ جتنا کم ہو اتنا اچھا ہے، فاصلہ زیادہ رکھنے کا حکم نہیں ہے کہ کوئی بندہ آپ کے اندر سے گزر جائے، یہ تو بالکل بھی مناسب نہیں۔ تو صحابہ کرام نے حضور کے آنے پر، حضور پیچھے سے تشریف لا رہے ہیں، یار سنو کیسی بات ہے، حضور پیچھے سے تشریف لا رہے ہیں، صحابہ قطاریں کھولتے جا رہے ہیں، ہٹتے جا رہے ہیں، ایک صف کھولی پھر اگلی صف کھولی، اور پھر یوں ہاتھ باندھے کھڑے تھے تو ہاتھوں پر ہاتھ مارنے لگے کہ اگلی صف والوں کو پہلے سے پتا چل جائے کہ حضور تاجدار کائنات تو یہاں سے تشریف لا رہے ہیں، کعبے کا کعبہ تو پیچھے سے آ رہا ہے۔ صفیں کھولتے گئے، صفیں کھولتے گئے، صفیں کھولتے گئے، آخر پہ امامت میں تھے یار غار نبی۔ جب امامت پہ تھے یار غار نبی، ان کے وقت سعادت پہ لاکھوں سلام، صدیق اکبر نماز امامت کروا رہے ہیں، لوگوں نے جب تالیاں کا شور کر دیا تو پھر صدیق اکبر نے پیچھے دیکھا، اور جب نظر پڑ گئی کہ حضور ہیں تو مصلی چھوڑ کر پیچھے آ گئے۔ نماز کے دوران مصلی چھوڑ کر ہٹ گئے کہ ہمارا امام تو پیچھے کھڑا ہے۔ تو حضور نے اشارہ کیا کہ اے ابو بکر نماز تم پڑھاؤ، پڑھاتے رہو، آپ آگے نہیں ہوئے۔ کہا حضور، لیکن سوچو مسائل شریعہ جاننے والے لوگ بھی موجود ہیں، سمجھدار لوگ موجود ہیں، پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، علماء موجود ہیں، کیا ایسے جماعت ہو سکتی ہے کہ امام کوئی بھی کھڑا نہ اور جماعت ہو رہی؟ مقتدی کی نماز ٹوٹ جائے، اگر مقتدی کی نماز ٹوٹ جائے تو اس کی ٹوٹتی ہے بس، امام کی نماز ختم ہو جائے تو ساری جماعت ختم ہو جاتی ہے۔ ایک تو ہے نا کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا کہ ایک کی بجائے پھر دوسرا امام جگہ لے لے، لیکن دیکھیں کیسی بات ہے، لمحات وہ چل رہے ہیں کہ جب امامت پر ابھی کوئی نہیں، بات ہو رہی ہے، حضور نے اشارہ کیا کہ ابو بکر تم پڑھاتے رہو، لیکن آپ صدیق اکبر امامت پہ کھڑے نہیں ہوئے، اور اس وجہ سے کہ حضور ہی پڑھائیں گے، حضور ہی امام ہے، پھر کیا ہوا، حضور نے نماز مکمل کروائی، نبی پاک نے نماز مکمل کروائی، اور پھر پوچھا ابو بکر، اے ابو بکر تجھے کس چیز نے روک دیا؟ جب میں نے تمہیں کہا تھا کہ نماز پڑھاؤ تو تم نے کیوں نہ پڑھائی؟ تم امامت میں کیوں کھڑے نہیں ہوئے؟ تو جواب سنیں اس عاشق اکبر کا، عاشقین امام العاشقین کا، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، اپنے باپ کا نام لیا، والد پاک کا نام لیا، وہ صحابی رسول حضرت ابو قحافہ، فرمانے لگے یا رسول اللہ ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال ہے کہ آپ ہوں اور آپ کی موجودگی میں یہ کھڑا ہو جائے امامت؟ یار یہ باتیں صحابہ کو کون بتاتا تھا بتائیں؟ قرآن میں لکھا ہوا تھا کہیں، یا حدیث میں تھا، یا حضور نے فرمایا تھا کہ جب میں آؤں تو ایسے ایسے کر دینا؟ کہیں کوئی ایسی بات نہیں ملے گی۔ کیوں؟ جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی تو کھلتے ہیں غلاموں پر وہ اسرار شہنشاہی، وہ راز خود ہی پتہ لگ جاتے ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ والوں کے لڑ لگو بھائی،
ان جھمیلوں سے نکال کر کہیں اور پہنچا دیں گے تمہیں، ورنہ ساری زندگی یہی باتیں رہ جائیں گی، یہی باتیں رہ جائیں گی۔ نور و بشر کے مسئلے، حاضر و ناظر کے مسئلے، علم غیب کے مسئلے، کون سی جماعت ٹھیک ہے، سیاست میں کون ٹھیک ہے، مذہبی جماعت کون سی ٹھیک ہے، کوئی کسی کے خلاف ہے، کوئی کسی کے خلاف۔ اللہ ہم ساروں کو، یہاں پہ اہل محلہ کو، انتظامیہ کو مزید اچھا اور صحیح عقیدہ عطا فرمائے اور ایمان کی حلاوتیں عطا فرمائے، اچھے شوق عطا فرمائے، اچھے شوق کی دعا کیا کرے کہ اللہ ہمیں شوق ہی وہ عطا کر دے جو تیری جانی جانی۔ یہ بڑی بات ہے، کیونکہ بغیر شوق والے کو کوئی نعمت اعلیٰ مل بھی جائے نا، وہ قدر نہیں کرتا، اہمیت ہی نہیں جانتا اس کی، کیونکہ اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ مجھے ملا کیا ہے، مجھے کون سی عطا ہوگی۔ تو شوق اور دعا ہی بدل جائے۔ وہ حضرت اقبال فرماتے ہیں کہ تیری آرزو ہے کہ ہو تیری آرزو پوری، اور میری آرزو ہے کہ تیری آرزو بدل جائے۔ میں تو چاہتا ہوں تیری آرزو ہی کچھ اور بدل ہو جائے۔ تو مالک ہر لحاظ سے آسانی اور خیر عطا فرمائے۔